یہ بتا دیجئے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو واشنگٹن میں جو ہے $1 ارب کے قرضے کے حصول کے لیے IMF کے ساتھ ہمارے مشیر خزانہ جو ہے وہ ڈائلاگز کر رہے ہیں. یہ فرمائیں کہ اگر یہ مذاکرات IMF کی طرف سے کڑی شرائط کے باوجود کامیاب نہیں ہوتے اور پاکستان کو $1 ارب کا قرضہ نہیں ملتا ہے تو پاکستان کو کس طرح کے معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ پہلے میں بتا دوں یہ 1 ارب کی فگر کہاں سے ہے یہ سمجھ نہیں آتا. یہ وزارت خزانہ نے چھوڑا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے 1 قسط دینے کی بات کر رہے ہیں, یہ 2 قسطوں کی بات کر رہے ہیں. IMF نے تو شروع میں کہا ہے کہ ہم 1 قسط اگر دیں گے جب بھی دیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم اتنے خوش قسمت نہیں ہیں کہ IMF جو ہے ہمارا پروگرام ختم کر کے ہمیں قرضہ نہ دے. اگر ایسا ہو جائے تو ہر پاکستانی کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھے. اگر IMF نہ کر دے تو اگر IMF نہ کر دے تو ہم اتنے خوش قسمت ہے نہیں کہ وہ نہ کرے گا. اس سے تو ان کی گردن مروڑا ہے اور ان کو بھی پتا ہے, ان کے مفادات بھی ان سے ملتے جلتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ شکرانہ ہم باندھ لیں. 23 پروگرام ہوئے ہیں پاکستان کے IMF کے ساتھ. ہر حکومت اپنا فرض سمجھتی ہے کہ ہم IMF سے قرضہ دیں گے. کوئی حکومت بتا دیجئے جس نے نہ دیا, وہ سب لیتے ہیں اور سب معیشت ہماری پیچھے ہی جا رہی ہے. اگر IMF کا پروگرام معطل نہ ہو بلکہ ختم ہو جائے اور حکومت اور قوم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں خود انحصاری کی طرف جانا ہے تو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ پاکستان کی قسمت بدل جائے گی. میں اس میں 2-3 فگر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. جی پلیز. دیکھیے میں نے حساب لگایا, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ جو پچھلے 27 برس گزرے ہیں پاکستان میں, لوگوں نے یہ کیا کہ چوری کا پیسہ, جائز پیسہ, ناجائز پیسہ, اس سے ڈالر خریدے مارکیٹ سے, کھلی منڈی سے, اس کو اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کر دی. تو جو پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے اس طریقے سے وہ ڈاکٹر صاحب حکومتیں بھی تو ڈالر خریدتی رہی ہیں نا. نہیں وہ ٹھیک ہے, مطلب وہ ایشو نہیں ہے اس وقت. جو میں بات کہہ رہا ہوں نا وہ ٹیکنیکل بات ہے. جی پلیز. یہ ہے کہ فورن کرنسی چوری کے پیسے سے اور جائز پیسے سے آپ نے ڈالر مارکیٹ سے خریدے, اس کو بیرونی کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کیا اور اس کو پیسہ باہر بھیج دیا. اس کا حجم ہے $175 ارب, $175 بلین. اور آج جو ہمارے ملک پہ قرضے ہیں وہ ہیں $122 ارب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ قانون بنا دیتے کہ اگر کسی کو بچے کی تعلیم کے لیے پیسہ بھیجنا ہے, خدا نہ خواستہ علاج معالجے کی ضرورت پڑی ضرور بھیجیں, اس کے علاوہ کوئی پیسہ آپ پاکستان سے باہر بھیج نہیں سکتے. ڈالر اگر آپ مارکیٹ سے خریدتے ہیں اپنی بیرون کرنسی میں جمع کرائیں یہاں تک تو ٹھیک ہے, وہ پیسہ باہر نہیں جائے گا. کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ انڈیا میں کیا ایسا ہو رہا ہے؟ یہ اگر یہ آپ سوچیں کہ اگر یہ $175 ارب نہیں گیا ہوتا تو ہمارے اوپر تو قرضہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ قرضے ہیں $122 ارب, اور یہ پیسہ جو جائز طریقے سے گیا ہے چوری کا پیسہ بھی وہ $175 ارب. تو کیا یہ اعداد و شمار نہیں بتا رہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ایک اور اعداد و شمار میں آپ کو بتا دوں. جی پچھلے 8 برسوں میں ہمارا جو تجارتی خسارہ ہوا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کا فرق, وہ ہے $221 ارب. ٹھیک. ہمارے جو کارکنوں کی تفصیلات کے نام پر آئے ہیں 168 ارب. اس کو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کارکنوں کی تفصیلات. یہ سفید جھوٹ ہے. ہمارے یہاں جو کارکنوں کی تفصیلات ہیں اس میں $30 ارب ہیں صرف. باقی وہ ہیں جن کو آپ کارکنوں کی تفصیلات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے یہاں سے چوری سے کا پیسہ, جائز پیسہ ہنڈی کے ذریعے باہر بھیجا, وہ یہاں آ گیا وائٹ بن کر جو ہے تفصیلات کے ذریعے, اور اس کا بیشتر پیسہ باہر جا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس میں بتایا گیا کہ 1 سال میں پاکستان میں $20 ارب کی ترسیلات آئیں, 20 ارب, اور اسی سال بیرونی کرنسی کے کھاتوں کے ذریعے $15 ارب باہر چلا گیا. وہی تو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ جو یہ تفصیلات آ رہی ہیں جس سے آپ اپنا تجارتی خسارہ کم کر رہے ہیں, یہ کارکنوں کی نہیں ہے. اسٹیٹ بینک جھوٹ بول رہا ہے. یہ کارکنوں تو بےچارے 50,000 75,000 بھیجتے ہیں. ہم نے ایک قانون بنایا انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) کہ کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا سوائے اسٹیٹ بینک کے, نہ ISI پوچھ سکتا ہے, نہ FBI پوچھ سکتا ہے یہ پیسہ ڈرائیور آپ کو $2 لاکھ کہاں کیسے بھیجا ہے ابوظہبی سے. تو یہ چوری کا پیسہ وائٹ کرنے کا ایک راستہ بنایا گیا ہے. اس سے یہ ہوا کہ برآمدات بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, امپورٹ سے آپ غیر ضروری کرتے رہیں اور ہم یہاں سے پورا کرتے چلے جائیں گے. تو یہ 2 فگر سے یہ کافی ہے بتانے کے لیے کہ پاکستان اگر اس کی چنگل سے نکل آئے, کوئی ایسی ملک میں ایسی حکومت آ جائے جو یہ ہمت پکڑے. لیکن ہم تو اپنے اقتدار کے لیے امریکہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, ان کی حمایت پہ بھروسہ کرتے ہیں, تو یہ کیسے IMF سے نکل جائیں گے؟ پچھلی جو فوجی حکومت تھی اور یہ تینوں حکومت, ان چاروں نے وہی حرکت کی. اگر پاکستان میں کوئی ایسی 5ویں قوت ہو جو کہ یہ کہے کہ جی ہمیں IMF کا پروگرام ہمیں نہیں دینا, جیسے عمران جو کہتا تھا خودکشی کرنا, وہ سیاسی بات تھی.
لیکن صحیح معنوں میں اگر پاکستان کی قسمت بدلے گی تو وہ خود انحصاری سے بدلے گی، اس لیے کہ ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. ہم لوگ یہ کرتے ہیں، ٹیکس نہیں دینا چاہتے عوام طاقتور لوگوں سے، ہم بچتیں نہیں کرنا چاہتے، ہم ملکی سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں باہر سے قرض امداد لے لیں، چین سے سی پیک کے تحت کچھ پیسے لے لیں، روادہ پورٹ کو ان کو دے کے کچھ کمیشن لے لیں. اپنے برآمدات بڑھانا، اپنے وسائل بڑھانا کسی حکومت کی دلچسپی نہیں رہی، کیونکہ ایک تو وہ طاقتور طبقوں کو نوازتے ہیں اور اس کے لیے قانون توڑتے ہیں، اور ایک یہ کہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اقتدار کے لیے. یہ دو چیزیں اگر نہیں ہوں تو پاکستان کے اندر اتنی سخت ہے، ابھی وقت کی کمی ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اگر آپ قرضوں کی معیشت سے نکل آئیں تو پاکستان میں خوشحالی آئے گی، غربت کم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی، اور سب سے بات یہ تھی کہ آپ عزت سے دنیا میں سر اٹھا کے چل سکیں گے. ہم اسے جو سب سے بنگلہ دیش کا جو ہم 2% کی بات کرتے ہیں، بنگلہ دیش کا 1% آج 2 روپے کے برابر ہو گیا. ہم 2% کیا کہتے تھے نا، بھارت ٹھیک ہے سامنے نہیں، ہم سے کم تھی 9/11 کے وقت وہ آسمان پہ چلا گیا. تو یہ صورتحال ہے. ہم قرضوں کی معیشت اپنا کر کرپشن کر رہے ہیں ایکچولی، اور اس سے پیچھے نکلنا نہیں چاہتے. اور چونکہ ہمارا میڈیا جو الیکٹرانک ہے اس کے ریڈار پر معیشت نہیں ہے، اس کے ریڈار پر سیاسی افراتفری ہے، تو عوام کو یہ باتیں پتہ نہیں چل رہی، تو عوام کی طرف سے مزاحمت بھی نہیں ہو رہی، اور اس طرح سے ہم حکمران عیش کر رہے ہیں. اور امریکہ کی جو نیو گریڈ گیم ہے اس کے تحت پاکستان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور ہم اپنے عوام کو مایوسی کے دلدل میں ہم نے پھنسا دیا ہے. اور وہ مایوس اتنے ہو چکے ہیں کہ وہ سوائے اس کے گھر میں جھگڑا کریں، بیوی بچوں کو مار پیٹ کریں، بچوں کو ماریں، نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائیں، وہ صحیح معنوں میں ایک اچھے شہری کی حیثیت سے اپنا فرض پورا نہیں کر رہے، بلکہ مایوس اور بددل ہو کے پیچھے بیٹھ ہو گئے ہیں. اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.